اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس ہفتے کا چوتھا درس پیش ہے اور ہمارا اس ہفتے کا موضوع ہے حقوق، اور ہمارا مخصوص عنوان جو تھا وہ حقوق قرآن۔ 5 حقوق بیان کرے تھے قرآن کے جو مسلمان کے اوپر واجب ہیں، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات بیان کرے تھے، اور اسی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس عنوان کا آخری درس ہے، تاکہ ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید معصومین کی نظر میں کتنا مہم تھا، اور قرآن مجید کی ائمہ معصومین نے کیا فضیلت بیان کی ہے امت کے لیے۔ دراصل انسان جب اپنے حق کو ادا نہیں کر پاتا کسی بھی چیز کے متعلق، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا حق تھا اس کو انسان سے شکایت ہوتی ہے، اس کو انسان سے گرا ہوتا ہے، اس کو انسان سے شکوہ ہوتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے تو کیا والدین کو اس بچے سے شکایت، گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا؟ مثلا اگر والدین اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہ کریں تو کیا اولاد کو اپنے والدین سے شکوہ اور شکایت نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ جہاں حقوق ادا نہیں ہوتے وہاں شکایت ہوتی ہے، وہاں گلہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا نہ کرے تو ان بہنوں کو شکوہ اور گلہ تو ہوتا ہوگا، شکایت تو ہوگی۔ تمام رشتے اس دنیا میں اسی بات پر ٹکے ہوئے ہیں، لہذا جہاں حق ادا کر دیا جائے وہاں شکوے اور شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں حق باقی رہ جائے وہاں پر شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، ہم جب دیکھتے ہیں تو فقط یہ مادی رشتے ہی نہیں بلکہ ہمارے معنوی رشتے بھی حقوق رکھتے ہیں، جیسا ہم نے بتایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر ان کے بھی حقوق نہ ادا کیے گئے تو ان کو بھی ہم سے جو ہے شکایت ہوتی ہے، گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 گروہ جو ہے اللہ سے شکایت کریں گے۔ 3 گروہ اللہ سے شکایت کریں گے، 3 چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی۔ کس کی شکایت کریں گی؟ انسان کی شکایت کریں گی۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سنیے، ثلاث یشکون الی اللہ عز وجل۔ 3 چیزیں، ثلاثۃ، 3 چیزیں یشکون الی اللہ، اللہ کو شکایت کریں گی، اللہ سے شکایت کریں گی۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اول، مسجد خراب لا یصلی فیہ اہل، ایسی مسجد کہ جس کے اندر کوئی نماز نہ پڑھتا۔ یہ مسجد خدا سے شکایت کرے گی کہ پروردگار میرا حق ادا نہیں کیا ان لوگوں نے، میں ان کی بستی میں موجود تھی، ان کی بستی میں خدا کے گھر کے عنوان سے یہ لوگ مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر پھر بھی میں ویران رہی، پھر بھی ان لوگوں نے رفت و آمد نہیں کی، پھر بھی ان لوگوں نے مجھے آباد نہیں کیا، لہذا اے پروردگار ان لوگوں نے تیرے گھر کو یعنی مجھے ویران کیا ہے۔ واقعاً مسجد جب شکایت کرے گی اور مسجد جب گلہ کرے گی خدا سے تو ہمارے ہی وجہ سے کرے گی، ہمارے ہی سبب کرے گی۔ کیونکہ ہم نے مسجد کے حقوق کو ادا نہ کیا ہوگا۔ ہم اگر اہل مسجد ہوں اور مسجد کی ویرانی کو ختم کریں، مسجد کو آباد کریں، تو اس مسجد کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لہٰذا پہلی چیز مسجد۔ دوسری چیز وہ عالم بین جہال، ایک ایسا عالم جو لوگوں کے درمیان ہو مگر لوگ اس سے استفادہ نہ کریں، لوگ اس سے مسائل نہ پوچھیں،
لوگ اس عالم کی قدر و منزلت کو نہ پہچانیں، وہ عالم بھی روز قیامت شکایت کرے گا۔ تیسرا، ومصحف متعلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ، ایک ایسا قرآن کہ جو گھر میں رکھا ہو، ایسا قرآن کہ جو گھر میں رکھا ہو، جسے نظر انداز کر دیا گیا ہو اور اس قرآن پر گرد و غبار جم گئی ہو، کوئی اس قرآن کو کھول کر نہ دیکھتا ہو، کوئی اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، وہ قرآن بھی روز قیامت خدا سے شکایت کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، لفظ ہے یشکونا۔ یشکونا کا لفظ جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو دو زمانوں کے ماضی دیتا ہے، دو زمانوں کے معنی دیتا ہے۔ یشکونا یعنی شکایت کر رہے ہیں یا شکایت کریں گے، یعنی یہ تین چیزیں اللہ سے شکایت کر بھی رہی ہیں، اب بھی شکایت کر رہی ہیں، اور قیامت میں بھی اللہ سے شکایت کریں گے، یا اب بھی شکایت کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کے گلے کو دور کریں، ہم ان کے حق کو ادا کریں۔ قرآن جو گھر میں رکھا ہو، جس پہ گرد و غبار جم گئی ہو مگر اس کی تلاوت نہ کی گئی ہو، وہ قرآن خدا سے شکایت کرے گا۔ واقعاً بہت ضرورت ہے ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی۔ اور اب تلاوت قرآن کے متعلق اتنی جب فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تو ہم کیوں ان فضیلتوں کو جو ہے نظر انداز کر کے قرآن کی فضیلت کو ترک کریں۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت بے انتہا برکتوں کی حامل ہے۔ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ وتحضر الملائکۃ وتہجر الشیاطین۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ دنیا پوچھتی ہے کہ مولانا ہمارے گھر میں کچھ اثر ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کا اثر ہے، کوئی تعویذ بتا دیجئے۔ کیا تعویذ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو؟ اس سے بڑھ کر کیا تعویذ چاہیے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید جیسا معجزہ موجود ہے۔ یعنی ہمارے گھر میں قرآن مجید جیسا معجزہ موجود ہے، اس کے بعد بھی ہم کسی تعویذ کی تلاش میں جائیں اور یہ سوچیں کہ قرآن مجید سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمارا مسئلہ کوئی تعویذ ڈوروں والا ہی حل کرے گا، کوئی تعویذ لکھ کے دے گا، وہی تعویذ ہم کو جو ہے بچائے گا۔ یہ واقعاً عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کام کو، ایسی چیز کو کہ جو دنیا میں کوئی انجام نہ دے سکتا ہو، دنیا عاجز ہو اس سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن سے دنیا آج عاجز ہے کہ قرآن کا جواب لا سکے، قرآن کی مثل لا سکے، قرآن کے جیسا کوئی سورہ بھی لا سکے، عاجز ہے۔ ایک ایک لفظ اس قرآن کا معجزہ ہے، ایک ایک حرف اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اس قرآن نے آنکھوں کو بینائی دی ہے، اس قرآن نے کتنے مریضوں کو شفا بخشی ہے۔ اور یہ آج جو ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم فقط اور فقط ایثار ثواب کے لیے سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید فقط ایثار ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم زندگی میں بھی خود اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ بڑی معذرت کہ سمع خراشی ہوئی، لیکن اس ہفتے مقصد یہی تھا کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو اپنے اوپر سمجھیں۔ آج زمانہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے، آج قرآن مجید نئی نئی شکلوں میں آ چکے ہیں، آج اپڈیٹ ہو چکے ہیں، ایپس کی شکل میں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آڈیو کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، بڑے بڑے قارئین کی آواز میں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن آج اس کے بعد بھی اگر ہمارے جوان قرآن مجید جیسی نعمت سے دور رہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ لیکن جانی کتنی آن لائن قرآن مجید کی کلاسز چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے کام دنیا میں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ابھی تک قرآن مجید سے منسلک نہیں ہوئے ہیں
تو قرآن مجید سے ہمیں منسلک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی بغیر قرآن مجید کے دامن کو تھامے ہوئے انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر دامن تھام لیا تو واقعاً ہم پھر اسی حدیث کا ذکر کریں گے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت لئن تمسکتم لم یضلوا بعدی۔ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے پرندوں کو دیکھا ہے، پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو دو پر اللہ نے پرندوں کو دیے ہیں، ان دونوں پروں کا سہارا لے کر ہوا میں اڑتے ہیں۔ آپ ان کا ایک پر کاٹ دیجئے اور اب ان کو چھوڑ دیجئے ہوا میں اڑنے کے لیے، تو کیا وہ ہوا میں اڑ پائیں گے؟ نہیں، وہ گر جائیں گے زمین پر، مگر ہوا میں نہیں اڑ پائیں گے۔ میں پوچھوں گا کیوں؟ ایک پر تو موجود ہے، کہ جو پر موجود ہے اسے نہ دیکھو بلکہ جو پر کٹ چکا ہے اس کو دیکھو۔ وہ ایک پر جو کٹ گیا ہے اس پر کی وجہ سے یہ اڑ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تمہیں بھی میں دو پر دینے جا رہا ہوں، دو پر دے کر جا رہا ہوں، یہ دو پر اگر تمہارے پاس رہے تو علوم کی دنیا میں پرواز کرو گے، ہدایت کی دنیا میں پرواز کرو گے۔ ایک پر کا نام قرآن ہے، ایک پر کا نام اہل بیت ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا کوئی ایک پر کٹ جائے اور وہ گمراہیوں کے راستے میں گر جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے متعلق اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔